آپ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور خود کو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے ایمان کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں۔ دیکھیں، مسلمان ہونا صرف بڑی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے جیسے نماز اور روزہ، یہ ان چھوٹی عادتوں کے بارے میں بھی ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنائی ہیں، وہ چھوٹے عمل جو ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ عادتیں حقیقت میں ہمارے دین کے خلاف جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 5 عام عادتوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان میں سے کچھ آپ کو حیران کر دیں گی۔ پہلا نقطہ، نماز کو نظر انداز کرنا اور جلدی پڑھنا۔ ذرا تصور کریں کہ قیامت کے دن آپ بیدار ہوتے ہیں اور اب سے پہلا سوال آپ کی نماز کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ آپ کیسا محسوس کریں گے اگر آپ کو احساس ہو کہ جس چیز کو آپ کو اپنے خالق سے جوڑنا تھا، آپ نے اسے محض ایک بوجھ سمجھا؟ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف آپ کے کاموں کی فہرست میں شامل ہو۔ یہ کوئی چیک باکس نہیں جسے آپ جہنم سے بچنے کے لیے ٹک کریں۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا راستہ ہے، کائنات کے خالق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون کہا۔ ان کے بغیر سب کچھ گر جائے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم سب نے یہ کیا ہے۔ فجر کے لیے الارم بجتا ہے اور بستر سے نکلنا تقریباً ناممکن لگتا ہے، یا آپ دوستوں کے ساتھ باہر ہیں اور اچانک ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو نماز کو مکمل چھوڑ دیتے ہیں یا جلدی پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس لاکھوں بہانے ہیں، میں بہت مصروف ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا، اللہ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام بہانے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ ہمیں خود سے جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ ترجیح دینی ہوگی۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں۔ نماز کو رکاوٹ کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ ایک ضروری وقفے کے طور پر دیکھیں۔ اپنے فون پر یاد دہانی سیٹ کریں، اپنے دن کی منصوبہ بندی نماز کے اوقات کے گرد کریں، نہ کہ اس کے برعکس۔ اور جب آپ نماز پڑھیں تو آہستہ پڑھیں، ہر لفظ اور ہر حرکت پر دھیان دیں۔ دوسرا نقطہ، غیبت اور چغلی۔ ذرا تصور کریں کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو اب کے وہ تمام الفاظ سنا رہا ہے جو اپنے دوسروں کے بارے میں کہے تھے۔ کیا آپ کو ان باتوں پر فخر ہوگا جو آپ نے کہی تھی؟ بھائیوں اور بہنوں، غیبت اور چغلی ہماری زندگیوں میں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ہمیں اکثر یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ جاسوسی کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے۔ ہر بار جب ہم غیبت کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان اعتماد کو توڑ رہے ہوتے ہیں، شک اور شبہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ ہمارے معاشروں کو تقسیم کرتا ہے، تعلقات کو نقصان پہنچاتا ہے اور ہماری امت کو کمزور کرتا ہے۔ اپنی خامیوں پر توجہ دینے کے بجائے ہم دوسروں کی غلطیوں کے بارے میں جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس عادت کو توڑنے کا طریقہ، دوسروں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ مہربانی پر مبنی ہے؟ کیا میں یہ بات ان کے سامنے کہہ سکتا ہوں؟ اگر جواب او نہیں ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تیسرا نقطہ، توبہ میں تاخیر کرنا۔ ہم سب وہاں سے گزرے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں میں بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں، ہفتے مہینوں میں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنے گناہوں اور بغیر کی گئی توبہ کے بوجھ کے ساتھ جی رہے ہیں۔ توبہ میں تاخیر ایک خطرناک عادت ہے۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے،
اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ غور کریں کہ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ جب تمہارا دل کرے تب توبہ کرو یا جب آسانی ہو تب توبہ کرو۔ حکم واضح اور فوری ہے۔ ہمیں کبھی نہیں معلوم کہ ہمارا وقت کب ختم ہو جائے گا، اس لیے توبہ میں تاخیر کرنا ہمارے آخرت کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے۔ تاخیر سے بچنے کا طریقہ: پہلے یہ سمجھیں کہ فوراً توبہ کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی علامت ہے۔ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا اور معافی مانگنا بہت ہمت کا کام ہے۔ اگلا گناہ اور تاخیر کے چکر کو توڑیں۔ یاد رکھیں اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ گناہ کے بعد فوراً معافی مانگنے کی عادت ڈالیں۔ کامل لمحے کا انتظار نہ کریں کیونکہ وہ لمحہ یہی ہے۔ آخر میں سچی توبہ کا مطلب صرف کہہ دینا نہیں ہوتا، اس میں حقیقی ندامت، مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم، اور اگر گناہ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو تو اس کا ازالہ کرنا شامل ہے۔ چوتھا نقطہ: دنیاوی چیزوں کی محبت، مادوئی۔ ذرا تصور کریں کہ آپ اپنے بستر مرگ پر ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کی تمام دنیاوی چیزیں موجود ہیں، آپ کی مہنگی گاڑی، آپ کے ڈیزائنر کپڑے اور آپ کا جدید ترین فون۔ اب خود سے پوچھیں، کیا ان میں سے کوئی چیز اس وقت اہم ہوگی جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو ہمیں مسلسل یہ بتاتی ہے کہ خوش رہنے کے لیے ہمیں مزید چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا ہے، چاہنا، خریدنا، پھر مزید چاہنا۔ لیکن جان لے، اسلام دولت اچھی چیزوں کے خلاف نہیں ہے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب ہم ان مادی چیزوں کو اپنی دین سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر کھیل اور تماشا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہترین ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس میں توازن کیسے پیدا کریں؟ پہلا قدم یہ ہے کہ دولت کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلیں۔ اسلام میں ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ کی دولت، آپ کی چیزیں، حتیٰ کہ آپ کا وقت، یہ سب ایک آزمائش ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان نعمتوں کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے استعمال کریں گے یا یہ چیزیں آپ کو اصل مقصد سے دور کر دیں گی؟ یہاں ایک عملی مشورہ ہے، کچھ خریدنے سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے یا میں صرف چاہتا ہوں؟ کیا یہ چیز مجھے اللہ کے قریب کرے گی یا دور؟ اگر یہ چیز صرف آپ کی خواہشات کو پورا کر رہی ہے تو اسے خریدنے پر نظر ثانی کریں۔ اسلامی اصول زہد کو اپنائیں، جس کا مطلب دنیاوی چیزوں سے دل نہ لگانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غربت میں رہیں، بلکہ یہ کہ آپ چیزوں کے مالک ہوں لیکن وہ چیزیں آپ کے مالک نہ بنیں۔ یاد رکھیں، اصل خوشحالی زیادہ مال و دولت میں نہیں بلکہ قناعت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت کی زیادتی میں خوشحالی نہیں بلکہ اصل خوشحالی دل کی قناعت میں ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ دین کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ اکثر دنیا میں بھی آپ کو نوازتا ہے، جیسا کہ قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ پانچواں نقطہ: حرام مواد دیکھنا یا سننا۔ اب گلی سڑی خوراک نہیں کھائیں گے تو پھر کیوں آپ اپنی روح کو گندے مواد سے بھر رہے ہیں؟ چاہے وہ نیٹ فلکس کا وہ شو ہو جس میں بے حیائی ہو، وہ ریپ گانے ہوں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہوں، یا وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو بنیادی طور پر حیا کے خلاف ہوں، یہ سب آپ کے ایمان اور کردار کے لیے زہر ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو چیز آپ کی آنکھوں اور کانوں میں جاتی ہے وہ وہی نہیں راکتی۔ یہ آپ کے دل میں سرایت کرتی ہے، آپ کے دماغ کو متاثر کرتی ہے، اور پھر آپ دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ وہ چیزیں معمولی سمجھنے لگتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ آپ کی حیا متاثر ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل: پہلا قدم یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کریں۔ سمجھیں کہ یہ چیزیں آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جب آپ اسے ویسا دیکھیں جیسا کہ یہ حقیقت میں ہے تو اس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔
اگلا، اس مواد کو حلال متبادل سے بدلیں۔ بہترین اسلامی یوٹیوب چینلز، پوڈ کاسٹس اور کچھ صاف ستھرا مین سٹریم مواد بھی موجود ہے۔ ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اپنے آلات پر مواد کے فلٹر لگائیں، ایسے ایپس استعمال کریں جو غیر مناسب ویب سائٹس کو بلاک کریں۔ اگر سوشل میڈیا آپ کے لیے ایک کمزوری ہے تو ایسے اکاؤنٹس کو انفالو کریں جو مشکوک مواد پوسٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ کا فیڈ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو بہتر بنائے، نہ کہ آپ کو نیچے لے جائے۔ یہاں ایک کارآمد مشورہ ہے، اپنے وقت کو فائدہ مند سرگرمیوں میں لگائیں۔ قرآن پڑھیں، کوئی نیا ہنر سیکھیں یا مارشل آرٹس سیکھیں۔ جب آپ اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے تو برے کاموں کے لیے وقت اور خواہش کم ہو جائے گی۔ چیلنج، اپنی عادات کو بہتر بنائیں۔ میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، ان 5 عادات میں سے صرف ایک کو منتخب کریں اور اس ہفتے اسے بدلنے کا عزم کریں۔ چاہے وہ نماز کو ترجیح دینا ہو، غیبت چھوڑنا ہو، توبہ میں جلدی کرنا ہو، مادیت سے دوری اختیار کرنا ہو یا حرام مواد سے بچنا ہو، جو بھی عادت آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو اس پر کام کریں۔ پہلا قدم اٹھائیں۔ یاد رکھیں، ہر چھوٹی سی تبدیلی اہمیت رکھتی ہے۔ جیسے جیسے آپ ایک عادت کو بہتر بناتے ہیں، دوسرے شعبوں میں بھی آپ کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ عملی قدم، اپنی کامیابی کو بانٹیں۔ ایک اور چیز کریں، نیچے ایک تبصرہ لکھیں اور بتائیں کہ ان میں سے کون سی عادت آپ کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے اور آپ اسے بدلنے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی کہانی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی متاثر ہوں۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے۔ ہماری ویڈیوز میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کے عملی پہلوؤں پر گائیڈ کریں گے اور آپ کو ایک مضبوط مسلمان بننے میں مدد دیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں،